السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من حمده ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، رواه مسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ بویا ہے جو تم نے کاٹو گی ایک روز، بویا ہے جو تم نے کاٹو گی ایک روز، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، چھوٹے پیارے عزیز بچوں، گھروں پر موجود اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا، ہر قسم کی وڈائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً
اس کے آخری نبی، نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی، امام اعظم، امام الانبیاء، محسن انسانیت، رحمت للعالمین، جناب عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے درمیان قرآن عظیم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 نمبر کی آیت آپ لوگوں کے درمیان پڑھی گئی، جس کا پورا آیت تو تلاوت نہیں کیا گیا ہے، آدھی آیت آپ لوگوں کے درمیان تلاوت کی گئی ہے. صحیح مسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث آپ لوگوں کے درمیان میں نے پڑھا ہے. آج کے خطبہ جمعہ کے اندر بہت لمبی چوڑی گفتگو نہ کرتے ہوئے مختصر انداز میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ شریعت کے باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین. خطبہ شروع کرنے سے پہلے، بات آگے بڑھانے سے پہلے بہت ہی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ اپنے گھروں سے کشٹ اٹھا کر کے، تکلیف زحمت کر کے اور اتنا دور چل کر کے آئے ہیں، تو ذرا سی زحمت اور برداشت کریں، پہلے اگلی صف کو مکمل کر لیں. دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھنا یہ قطعاً درست نہیں ہے اور بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور آپ نے خطبہ جمعہ کے اصول میں سے یہ اصول بتایا ہے کہ جو پہلے آئے پہلی صف کو مکمل کرے، بعد میں اپنے آنے والے بھائی کو تکلیف مت دے. لہذا آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ پہلے اگلی صف کو مکمل کر لیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، لگاتار ہم اور آپ لوگ جہنم کی ہولناکی سماعت فرما رہے ہیں. یہ اس لیے میں نے لگاتار 2-3 جمعہ لیا کیونکہ آج اگر معاشرے کی طرف نگاہ دوڑایا جائے تو اکثریت کہہ لیجئے تو کوئی غلط نہیں ہوگا کہ لوگ جہنم کی طرف اپنے آپ کو ڈھکیل رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، اور جہنم کے بارے میں جب تک ہماری فکر نہیں ہوگی، جب تک ہمارے دلوں کے اندر خوف اور ڈر نہیں ہوگا، جب تک اس کے بارے میں مکمل جانکاری نہیں ہوگی، تب تک ہم اور آپ لوگ اس سے بچ نہیں سکتے ہیں. میرے بھائی اور دوستوں، ایک سمپل سا سوال، جہنم سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جہنم سے بچنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت تلاوت کی گئی سورہ آل عمران آیت نمبر 185 نمبر کی آیت، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا کامیاب انسان، سب سے بڑا خوش نصیب اور سب سے بڑا کامیاب ہونے والا شخص اسی کو اللہ نے قرار دیا ہے جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، اپنا ٹھکانہ جنت بنا لے. اسی شخص کو اللہ نے بتایا کہ وہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہے. تو جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت کا اپنے آپ کو حقدار بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سمپل سا جواب ہے کہ جہنم سے بچنے کے لیے قرآن و سنت کے اندر جن باتوں سے منع کیا گیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اس سے اجتناب کیا جائے. جن باتوں سے قرآن اور حدیث کے اندر منع کر دیا گیا ہے اس کے قریب نہ بھٹکا جائے، اور جن چیزوں کو جائز قرار دیا گیا ہے قرآن کے اندر،
حدیث کے اندر اس کو آپ شوق سے کھائیے، شوق سے پہنیے، شوق سے آپ اس کو استعمال کیجئے اور شوق سے حلال روزی اپنائیے۔ لیکن اگر شریعت نے منع کر دیا، قرآن کے اندر آپ کو روکا جا رہا ہے، اللہ کے آخری نبی کی کئی حدیث آئی ہوئی ہیں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اور اگر ہم اسی کی طرف بھاگ بھاگ کر کے دوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم جنت سے دور جا رہے ہیں اور جہنم سے قریب لے جا رہے ہیں اپنے آپ کو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ رب العالمین نے مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت کے اندر اپنے آپ کو داخل کر لیا، جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا، تو وہی شخص سب سے بڑا کامیاب ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے بہت پوائنٹ کی بات بتائی ہے، غور کرنے کا مقام ہے، آیت کو بھی ذہن میں رکھو، اس کے ترجمے کو بھی سماعت فرما لو۔ آدمی کی جنت کب بگڑتی ہے اور جہنم کب بنتی ہے؟ جب آدمی اپنے آپ کو دنیا سے چمٹا لیتا ہے، دنیا میں اپنے آپ کو بہت زیادہ مشغول کر لیتا ہے، دنیا کی لالچ اس کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر جاتی ہے، تب جنت اس سے دور ہو جاتا ہے کوسو، اور جہنم کی طرف وہ دوڑ لگاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے فرمایا، جس اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی داغینیں، یہ دنیا کی پراپرٹی، یہ دنیا کے محلات اللہ کے نزدیک مچھر اور مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہیں، مکھی اور مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اسی دنیا کے بارے میں رب العالمین نے بیان فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے دنیا کی لالچ اپنے دلوں میں بیٹھانے والوں، اے دنیا کی طرف کثرت سے دوڑ لگانے والوں، اے قرآن و سنت کی مخالفت کرنے والوں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ ہوشیار ہو جاؤ، کہیں اس کے دھوکے میں آ کر کے، اس کے چپیٹ میں آ کر کے آپ اپنی ہمیشگی کی زندگی کہیں کھو نہ بیٹھو، اس کو برباد نہ کر دینا۔ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پہ متنبہ کیا ہے، کئی جگہوں پہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے میرے بندو، اے مومنوں، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، لہو و لعب ہے، کھیل اور کود ہے۔ جس طریقے سے ہمارے اور آپ کے گھروں کے 3 اور 4 سال، 5 سال، 8 سال کے بچے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے بھی معائنہ کیا ہوگا، اور تمام لوگ دیکھے ہوں گے کہ بچے جب مٹی کے اندر کھیلتے ہیں تو اس کے اندر گھر بناتے ہیں، اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں بناتے ہیں، جو وہ اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں وہی چیزیں جا کر کے مٹی کے اندر بناتے ہیں، اور چند گھنٹوں کے اندر پھر اس کو کھیل وول کر کے پھر کھو کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ دنیا کی مثال ایسے ہی ہے میرے بھائی اور دوستو، اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ایک حدیث کے اندر، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں آپ زندگی ایسے گزارو جس طریقے سے ایک مسافر کہیں سفر کرتا ہے تو اس کا دل ہمیشہ اپنے وطن سے لٹکا رہتا ہے۔ ہم یہاں جاب کر رہے ہیں، ہم یہاں نوکری کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر ہمارے وطن کی محبت ضرور ہوگی۔ آپ اپنے وطن کو چھوڑ کر کے آپ دوسرے کے وطن میں جائیں گے تو آپ کا دل آپ کے وطن سے لٹکا ہوگا،
ہمارے رشتے دار کیسے ہیں، ہمارے پاس پڑوس پتہ نہیں کیسے ہوں گے، ہمارے اہل و عیال پتہ نہیں کیسے ہوں گے، یہ ہر آدمی کی فطرت ہے میرے بھائی اور دوستوں، فطری چیز ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کی زندگی میں ہمیں اور آپ کو ایسے ہونا چاہیے کہ ہمارا اور آپ کا دل آخرت سے لٹکا ہوا ہو، کیونکہ اس زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی یہ لکھ کر کے نہیں دے سکتا ہے کہ میں 20 سال اور زندہ رہوں گا، 30 سال اور زندہ رہوں گا۔ آج اس دنیا کے لیے ہم اتنی کوشش کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، اتنی تنگلو، اتنی جدوجہد۔ گرمی کا مہینہ ہے تو فکر ستاتی ہے، اے سی درست کروا لو، کولر درست کروا لو، مٹکے لا کر کے گھر میں رکھ لو، نہیں تو گرم گرم پانی پینے پڑیں گے۔ ٹھنڈی کا مہینہ آتا ہے تو فکر ستاتی ہے کہ گیزر درست کروا لو، ہیٹر درست کروا لو، ورنہ ٹھنڈے کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے نہانا پڑے گا۔ یہ چند دن کی زندگی کے لیے اتنی فکر، لیکن جو ہمیشگی کی زندگی ہوگی، جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس دن کے لیے کیا فکر ہے ہمیں اور آپ کو؟ کتنی فکر ہے ہمیں اور آپ کو؟ کیا تیاری کر کے رکھا ہے ہم اور آپ نے؟ کیا لے کر کے جانا ہے قبر کے اندر؟ کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ کس منہ سے لے کر کے اپنے رب کو حساب دیں گے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ کبھی فکر آیا ہمارے دلوں کے اندر؟ کبھی کھٹک ہوئی ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر؟ سوچنا چاہیے میرے بھائی اور دوستو، ورنہ جانے والے تو اس دنیا سے بڑے بڑے چلے گئے اور کچھ نہیں لے کر کے گئے۔ وہی ان کے ساتھ گیا جو اپنے ہاتھوں سے صدقہ خیرات کر لیے، وہی ان کے ساتھ گیا جو انہوں نے دنیا کے اندر نیک اعمال کر لیے، ورنہ جانے والے تو آپ ہی لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ کتنے بڑے بڑے لوگ چلے گئے، کیا لے کر کے گئے؟ کیا ان کے لڑکے اور بچوں نے ان کے قبر کے اندر 10-20 لاکھ روپیہ رکھا؟ کیا ان کے قبر کو ان لوگوں نے سونے اور چاندی کے بنا دیا؟ نہیں میرے بھائی اور دوستو، صرف آپ کے ساتھ جائے گا تو آپ کا نیک اعمال یا برا اعمال جو آپ نے کیا ہوگا، جس کے لیے نگراں متعین ہے، کرام کاتبین ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان اپنی زبان سے ایک جملہ بھی نہیں نکالتا مگر اس کو نوٹ کر لیا جاتا ہے، لکھ لیا جاتا ہے۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں نگراں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں نگراں۔ اب آپ کے دلوں میں خیال آتا ہوگا کہ کتنی لکھتے ہوں گے ایک چپ کے اندر؟ آج تو 128 جی بی کی چپ نکل چکے ہیں، دوڑائیے اس ٹیکنیکل دور میں، اس کے اندر کتنی باتیں ریکارڈ ہو سکتی ہیں۔ تو وہ اللہ رب العالمین نے جس انسان کو اتنا ذہن دے دیا، اتنا دماغ دے دیا کہ وہ ایک اتنے چھوٹے سے چپ کے اندر ایک کتاب کو لوڈ کر سکتا ہے، ایک نہیں بلکہ 20-30 کتاب کو رکھ سکتا ہے، کیا وہ فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے ایسی کوئی چیز نہیں دیا ہوگا کہ آپ کے 70 سال کی زندگی کو وہ نوٹ کر کے ایک ہی آن میں اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے؟ کس بھول میں ہیں ہم اور آپ لوگ، کس فکر میں ہم اور آپ لوگ؟ ایک ایک نقش قدم جہاں پہ بھی ہم قدم بڑھاتے ہیں اس کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اپنی زبان سے جو الفاظ نکالتے ہیں ایک ایک لفظ کو نوٹ کیا جاتا ہے، چاہے وہ مذاق کر رہے ہوں، چاہے وہ سچ بول رہے ہوں، چاہے وہ جھوٹ بول رہے ہوں، چاہے وہ تجارت کر رہے ہوں، چاہے وہ اپنے وطن کے اندر ہوں، چاہے وطن سے باہر ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، جنگل میں ہوں، بازار میں ہوں، کہیں پر بھی وہ آپ کے ایک ایک منٹ کا حساب و کتاب نوٹ ہو رہا ہے۔ محترم حضرات، ہم اور آپ لوگ کس سوچ میں پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں کو حساب و کتاب کا دن قریب ہے، لیکن لوگ ہیں کہ غفلت کی چادر اوڑھ کر کے سو رہے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج بالکل ہی آیت فٹ ہو رہی ہے ہمارے اور آپ کے اوپر، کیوں؟ حساب و کتاب کا دن بالکل قریب ہے، موت آیا کہ حساب و کتاب کا دن آ گیا، فرشتے آ جائیں گے آپ سے سوال کرنے کے لیے۔ اگر آپ نے نیک عمل کیا ہے، اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارا ہے، تب تو آپ قبر میں سوال کا جواب دے پائیں گے، ورنہ آپ لاکھ رٹ کر کے جاؤ، یہاں سے سوالوں کا جواب آپ کی زبان میں تالے پڑ جائیں گے میرے بھائی اور دوستوں، نہیں بول سکتے ہیں، وہاں پہ نہیں جواب دے پائیں گے، اور وہیں سے
عذاب یا تو آرام، دونوں شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عالم برزخ کی زندگی ہے، آخرت سے پہلے اور دنیا کے بعد کی زندگی، جو تین زندگی ہے، دنیاوی زندگی، برزخ کی زندگی، آخرت کی زندگی۔ تو یہ برزخ کی زندگی آدمی کی اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے جس دن اس کا موت آتا ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ آدمی کی موت جس حالت میں آئے گی کل قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اے میرے بھائیو اور دوستو، جب آپ کو نماز کے لیے حکم دیا جاتا ہے، نماز کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہو ناپاک ہیں، ابھی مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں۔ آپ کو ڈر کیوں نہیں لگتا ہے کہ کہیں فرشتہ موت کا آپ کے پاس نہ آ جائے، آپ کی روح قبض کر لے اور ناپاکی کی حالت میں آپ کی موت آ جائے؟ کل قیامت کے دن اٹھو گے تو آپ ناپاکی کی حالت میں اٹھو گے۔ اگر کہیں کہہ دیا جائے کہ چلو دعوت پہ جانا ہے تو آپ فوراً رکیے، 5 منٹ نہا کر کے کپڑا بدل کے آتا ہوں، چلیے مسجد میں ابھی نہیں جاؤں گا، ابھی ناپاک ہوں۔ کیا تیاری کر رہے ہیں ہم اور آپ لوگ؟ کیا لے کر کے جائیں گے قبر کے اندر؟ جس قبر کے اندر نہ تو آپ کے لیے بلب لگا ہوا ہے، نہ تو پنکھے لگے ہوئے ہیں، نہ تو اے سی لگا ہوا ہے، نہ تو کولر لگا ہوا ہے۔ آج ذرا سی چند منٹ کے لیے لائٹ چلی جائے تو ہماری اور آپ کی زندگی جینا دوبر ہو جاتا ہے میرے بھائی اور دوستوں، حالت خراب ہو جاتے ہیں پسینے سے۔ اور اس قبر میں ہم کیا لے کر کے جائیں گے؟ کیا تیاری ہم نے کیا ہے؟ کبھی سوچے تو ٹھنڈے دماغ سے؟ یہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کی زندگی ہے، اور اسی میں ہم اور آپ لوگ اپنے آپ کو پھنسا کر کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آئیے میں بات کو وہاں سے شروع کرتا ہوں جس بات سے میں پچھلے خطبہ جمعہ میں بات کو میں نے چھوڑا تھا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت اور جہنم کا سیر کرایا گیا معراج میں، تو آپ نے جو بات دیکھی اس کی بات کو میں نے 3 بات کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ ایک وہ آدمی جس کو آگ کی چٹائی میں لپیٹ کر کے عذاب دیا جا رہا تھا، اپنے والدین کا نافرمان شخص، اور دوسرا وہ آدمی جس کے سر کو فرشتے پتھر سے مارتے تھے اور پتھر لڑھک کر کے دور جاتا تھا، جب فرشتے وہاں پہ اٹھانے کے لیے جاتے تھے تب تک اس کا سر پھر اس کے اپنی اصلی حالت میں ہو جاتا تھا تاکہ اس کو پہلے سے جیسی تکلیف پھر ہو جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تھا کیونکہ اللہ رب العالمین کن فیکن ہو جا وہ چیز ہو جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، تیسری بات میں نے بتائی تھی کہ ایک خون کی نہر کو اللہ کے نبی نے دیکھا جس کے اندر کچھ ایسے آدمیوں کو دیکھا جو لوگ غوطہ لگا رہے ہیں، اس کے اندر ڈوب رہے ہیں، تیر کر کے یا کسی طریقے سے ہاتھ پیر مار کر کے اپنے آپ کو کنارے لے کر کے آتے ہیں۔ فرشتہ ایک پتھر لے کر کے ان کے اوپر مارتا ہے اور پھر وہ آدھی دریا کے اندر آدھی خون کے ندی میں پھر چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ کنارے آتے ہیں، پھر فرشتہ مارتا، پھر اس کو یعنی ان کو زندگی خون کے اندر بیت رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کو جب یہ دیکھ کر کے برداشت نہ ہوا، کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، رحمت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، آپ کو برداشت نہیں ہوا۔ آپ نے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں، کیوں ان کو ایسا عذاب دیا جا رہا ہے؟ جبریل امین نے بتایا کہ آخری نبی جناب عربی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا تھا کہ سود حرام ہے، سود مت کھانا، سود کا لین دین مت کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا کہ سود کا لینے والا، سود کا دینے والا، سودی کاروبار جہاں پہ ہو رہا وہاں پہ لکھنے اور پڑھنے والا سارے کے سارے لوگ گنہگار ہیں، مکمل گناہ سب کو ملتا ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں قرآن کی باتوں کا لحاظ نہیں رکھا، حدیث کی باتوں کا لحاظ نہیں رکھا، جم کر کے سود کا لین دین کیا، جم کر کے سود کو کھایا، سودی کاروبار کیا، سود سے اپنے بال بچوں کی پرورش کیا۔ آج اسی وجہ سے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر چند ٹکے کے اپنے ایمان کو بیچ دیا تھا۔ آج پیسہ لوگ دیتے ہیں نہیں کہ ہم 1000 دے رہے ہیں لیکن بھائی 1 مہینے کے بعد میں 1500 لیں گے۔ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا؟ لاؤ کوئی قرآن کی آیت ڈھونڈ کر کے، لاؤ کوئی حدیث صحیح مان لے، ہم نے شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی اور دوستوں، شرم سے ڈوب مرو جو لوگ ایسا کاروبار کرتے ہیں، بیاج کا اور سود کا بیاج کا لین دین کرتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں۔ آج 5000 دے رہا ہوں، کل 7000 آپ تیار رکھنا، اپنے غریب بھائیوں کا خون چوس رہے ہیں۔ ایسے لوگ خون کے دریا میں ڈوبنے کے لیے تیار ہو جائیں اپنے آپ کو۔
آگے میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا، یہ ایسے جرم ہیں جو اللہ کے نبی دیکھ کر کے آئے اور آپ نے بتا دیا، پھر بھی انسان ڈرتا نہیں اور بچاؤ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چوتھا جرم میں بھی آج اکثریت مبتلا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو درخت سے لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے گل پڑے کو اور ان کے منہ کو چیرا جا رہا ہے اور ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اے جبریل امین، یہ کیوں دیا جا رہا ہے، کس جرم کی بنا پہ؟ جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مرد ہیں، یہ وہ خواتین ہیں جو دنیا کے اندر ماہ رمضان کا مہینہ پاتے تھے، لیکن اپنے بیویوں کو حکم دیتے تھے کہ چولہا جلا کے گرم گرم مانی تیار کرو، کھاوا بناؤ، ہم کھائیں گے گرم گرم۔ رمضان ہے تو اس سے کیا ہوا، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ آج بھی میں نے کتنے گھروں کو دیکھا ہے، آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے، میرے نظروں کے سامنے وہ آدمی گھوم رہے ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں چائے بنا کر کے پیتے تھے۔ میں نے خود جا کر کے منع کیا لیکن مانے نہیں، میں نے خود منع بھی کیا لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ مولانا صاحب آپ تھوڑا ادھر ہو جائیے، ہم لوگ ابھی چائے بنا کر کے پی رہے ہیں۔ میں نے برجستہ یہ جواب دیا تھا کہ ڈرنا ہے تو رب العالمین سے ڈرو، اس مولانا سے کیوں ڈرتے ہو؟ مولانا بہت کرے گا کہ آپ کو منع کرنے کی کوشش کرے گا، ماننا یہ نہ ماننا تمہارے اختیار میں ہے، چاہو تو اپنا آخرت بنا لو، چاہو تو اپنا آخرت بگاڑ لو۔ وما علینا الا البلاغ، نہیں ہے مگر مجھ سے پہنچا دینا۔ اتنی زور زبردستی میں یہ کسی کو مار سکے، کسی کو ڈانٹ سکے۔ میرے بھائی اور دوستو، اب پانچویں کی عذاب سن لیجئے۔ پانچویں قسم کو بارے میں اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جہنم کے اندر، کچھ طوائف ہیں، کچھ بدچلن قسم کی عورتیں ہیں، جب وہ جہنم میں جل رہی ہیں تو ان کے جسموں سے پسینہ ٹپک رہا ہے، ان کے جسموں سے بدبودار پسینہ ٹپک رہا ہے، اور کچھ لوگ پیالہ لے کر کے ان کے قریب کھڑے ہوئے ہیں اور وہ روک روک کر کے اور پی رہے، اپنی پیاس کو بجھانے کے خاطر، اپنی پیاس کو وہ دور کرنے کے خاطر۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے بتایا کہ اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر حرام نوش فرماتے تھے، حرام کھاتے اور پیتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس نقطے پہ غور کرنا، یہاں پہ صرف شراب اور وہ بڑے قسم کے اندر جس کے اندر شراب کی اور وہ نشے کی مادہ زیادہ ہوتی، صرف وہ مراد نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جو لوگ نشہ کھاتے اور پیتے تھے، اب اس کے اندر جو سگریٹ پیتا ہے وہ بھی داخل ہو گیا، جو گٹکا کھاتا ہے وہ بھی داخل آ گیا، جو میراث کھاتا ہے وہ بھی داخل آ گیا، جو کوئی بھی نشہ آور چیز استعمال کرتا ہے، سارے کے سارے لوگ اس جرم میں آ گئے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے ایک قسم کا عذاب اللہ کے نبی نے دیکھا، جو شراب پینے والوں کے بارے میں الگ سے عذاب ہو رہا تھا۔ آگے اب چھٹے قسم میں انہی کی باری ہے۔ چھٹے قسم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ عذاب ہو رہا ہے، لوگوں کے گل پڑوں کو چیرا جا رہا ہے، پاڑا جا رہا ہے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے جبریل ان کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر جھوٹ بولتے تھے اور شراب پیتے تھے۔ یہ شراب پینے والے کا عذاب ہے، اب شراب بیچنے والے کا کیا عذاب ہوگا؟ جا کے سوچ لینا گھروں کے اندر، جو لوگ اس کا دھندا اور کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ بھٹیاں لگاتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، جا کر کے سوچنا اور رب العالمین سے ڈرنا، کسی انسان کا خوف مت بتانا کہ جب شراب کی بھٹی چلاتے ہو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، اور ایسی کاروبار کرنے سے بہتر ہے کہ آپ گھٹ گھٹ کر مر جاؤ لیکن حرام کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ لیکن آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو حرام کا کاروبار کر رہے ہیں، شراب کی بھٹیاں لگائے ہوئے ہیں، شراب بیچ رہے ہیں اور فخر پر سینہ تان کر کے چلتے ہیں۔ شرم کرنا چاہیے کہ قرآن اور حدیث کی دھڑلے آپ مخالفت کرتے پھر رہے ہو، اور آپ کے متعلق اگر کوئی روکنے کی کوشش کرتا تو اس کو گالیاں دیتی ہماری مائیں اور بہنیں، اور ہمارے بھائی بھی اس کے متعلق نفرت اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں۔ محترم حضرات، یہ زندگی چند دن کی زندگی ہے، نرم گرم بیت جائے گی، چاہے چند مشکل میں کٹیں گے یا چند آسانی میں کٹیں گے،
لیکن 50,000 والا جس کا ایک دن ہوگا اس کے بارے میں فکر کر لو اور اپنے زندگی کی فکر کر لو، اپنے حقیقی معبود سے توبہ کر لو. ابھی وقت دیا ہے اللہ رب العالمین نے، ورنہ جب موت کا فرشتہ آ جائے گا تو آپ کے پیچھے آپ کا نہ لڑکا جائے گا، نہ لڑکی جائے گی، نہ بیوی جائیں گے، نہ بچے جائیں گے، نہ پڑوسی جائیں گے. آپ کو تنہا تنہا اسی قبر کے اندر اترنا ہے. بویا ہے جو تم نے کاٹو گے ایک روز، بویا ہے جو تم نے کاٹو گے ایک روز. اللہ کے گھر دیر ہے اندیر نہیں ہے. اللہ نے مہلت دیا ہے، آپ نے جو کھیتی کیا ہے وہی کاٹ کر کے لے کر کے جاؤ گے. اگر آپ نے اچھے کام کیے ہیں تو وہ ساتھ میں لے جاؤ گے، برے کام کیے تو وہ ساتھ میں لے جاؤ گے. میرے بھائی اور دوستو، انہی چند باتوں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بارے الہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے آخرت کی فکر کرنے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے، اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں میں سے جو بھی مسلمان بھائی بگڑے ہوئے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں ہیں، الہ رب العالمین صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں، اے پروردگار عالم تو اپنے رحم و کرم سے ان کو ہدایت نصیب فرما دے. آمین. رب العالمین ہمارے جو بھائی دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما دے، ان کے قبروں کو کشادہ کر دے. اے پروردگار عالم جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تو ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعظم وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.